بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم جلیل القدر انبیاء، اولو العزم پیغمبر جو 5 ہیں، ان کا ذکر روزانہ ایک ایک نبی کا کریں گے۔ ان اولو العزم پیغمبروں میں سب سے پہلے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، اس کے بعد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے بعد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر میں ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے کہا شرع لکم فی الدین ما وصی بہ نوح والذین اوحینا الیک ووصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ طے کر دیا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا تھا دین کے معاملے میں، یہ دین ایک ہی دین ہوگا جس کی وصیت اور نصیحت ہم نے نوح کو کی تھی، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور جس دین کی وحی ہم تم کو کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ، اور اسی کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی تھی، وَمُوسیٰ، اور موسیٰ کو کی تھی، وَعیسیٰ، اور عیسیٰ کو کی تھی، ان اقیموا الدین، وہ یہ کہ انہیں بھیجا گیا تھا اس لیے کہ وہ دین کو غالب کریں اور قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس معاملے میں ان کو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ 5 اولو العزم پیغمبر پورے حدیث شریف کے مطابق 1,24,000 پیغمبروں کے ترجمان اور نمائندے ہیں۔ تو ان کا بطور مثال کے نام لیا گیا ہے، اور ان کا جو کام تھا وہ کام پورے نبیوں کا کام تھا۔ آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان اور پہلے مسلمان اور پہلے نبی، لیکن آپ کو ایک معاشرت بنانا تھا، اس لیے شریعت اور قوم اور اس کے تجربات اتنے نہیں ہیں۔ سیکنڈ نبی جو آئے آدم علیہ السلام کے بعد، جب ان کے بچے، پوتے، پرپوتے، ان کی نسل میں جو بھی جنریشن تھی، ان کو جب تک یاد رکھنا تھا رکھے، اس کے بعد ان کو یاد رکھے۔ کیسا یاد رکھے؟ بولے تو بتاں بنا لیے، نیک لوگوں کے، باوا کے، دادا کے، پردادا کے بتاں بنائے۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم میں 5 بتوں کی عبادت ہوتی ہے۔ 29ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نوح میں بتایا، اور نوح علیہ السلام کا ذکر جگہ جگہ مختلف صورتوں میں آیا ہے۔ سورہ اعراف میں آیا ہے، سورہ ہود میں آیا ہے، سورہ ہجر میں آیا ہے، سورہ انبیاء میں آیا ہے، اور مختلف مقامات پر آیا ہے۔ میں مختصر آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ رکھنا چاہتا ہوں۔ نوح علیہ السلام جب بگاڑ بہت بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے نبی کو بھیجا، اور ہمیشہ اصول یہی رہا کہ جب تک پہلے نبی کی تعلیم پر لوگ رہتے اور ان کی تعلیم دبا دی اور چھپا دی نہ جاتی، اس وقت تک کوئی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نہیں بھیجتے۔ نبی ضرورت ہی سے آتے، جب اللہ کی ہدایت تقریباً مٹا دی تو نہیں جا سکتی بولتے ہم، اس کے اوپر لوگ خواہشات کے، شرک کے، بت پرستی کے، اپنے ماحول کے پردے ڈال دیتے ہیں، اور اصل تعلیم چھپ جاتی ہے۔ تو وہ پردے ہٹانے، صاف کرنے کے واسطے پھر نبی کو بھیجنا پڑتا ہے۔ تو اسی طرح 5 کی عبادت کرنے لگے ہو، ودوں، سوؤں، یغوث، یعوق و نسرا۔ سورہ نوح میں آئے ہیں یہ 5 نام۔ ود ایک بت تھا، یعوق ایک بت تھا، یعوث ایک بت تھا، نصر ایک بت تھا۔ یہ اس طرح 5 بتوں کے نام ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کو بھیجے۔ نوح علیہ السلام ان کے سامنے یہی بولے کہ دیکھو، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ بولے اخاہم نوحا، ہم نے ان کے بھائی نوح کو بھیجا۔ خاص بات ہے یہ، کہیں اور سے لائے نہیں نبی کو، ان کی برادری میں سے بھیجتے تھے۔ اور ایک خاص بات ہے
پورے نبی آ کے جو بات بولے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگوں، اے میری برادری کے لوگ، تو نبی ان کا ہوتا اور وہ نبی کے ہوتے، یعنی رشتے کے لحاظ سے کوئی اجنبی آدمی نہیں رہتا تھا، نون رہتا تھا، وہ سب جانتے پہچانتے تھے۔ تو انہوں نے آ کے کہا کہ تم یہ شرک چھوڑ دیو، اللہ کی بندگی کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے کو کیا کیا دیں گا، سنو، اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے لیے رحمت کی بارش برسے گا، باغات دیں گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گا اور تمہاری مغفرت کریں گا۔ یہ مختلف جگہوں پر آپ نے وعدے کیے ان سے۔ اب نوح علیہ السلام صدیوں تک ان کو یہ بات بولتے رہے، صدیوں تک۔ قرآن مجید کہتا ہے 1000 سال مگر 50 کم، یہاں تقسیم سکھا رہا ہے، یہ منفی سکھا رہا ہے، سبسٹریکشن سکھا رہا ہے قرآن، ریاضی کا ایک فارمولا سکھا رہا ہے، ایک میتھڈ، سبسٹریکشن، منفی کیسا کرنا۔ 950 سال بول کے نہیں ہے، قرآن میں ہے 1000 سال مگر کم 50، تو 950 سال ہوتا ہے، تو 950 سال تک انہوں بولے، چند لوگ ایمان لائے۔ اب اس میں بھی بیٹا ایمان نہیں لایا، بیوی ایمان نہیں لایا، یہ دونوں پیچھے رہ جانے والے۔ اب نوح علیہ السلام اس کے بعد اللہ کے اشارے سے بد دعا کرے، ٹائم ختم ہو گیا تھا نبیوں کا۔ نبی کے معاملے میں، غیر نبی کے معاملے میں ایک اور خاص بات ہے، ذرا سنو جی سونے والے، نبی کے معاملے میں، غیر نبی کے معاملے میں خاص بات ہے۔ نبی کی حیثیت یہ ہوتی ہے، نبی جب آتا ہے تو بالکل چیلنج کے طور پر بات کرتا ہے، وہ یہ کہ میری بات کو مانو، کامیاب ہو جاؤ، میری بات کا انکار کرو، ہلاکت اور ناکامی کو دعوت دے دو، تیسری کوئی چیز نہیں۔ تو آپ دیکھیں گے نبی کے بات کو نہیں ماننے والوں کو نبی کے سامنے اللہ تعالیٰ ہلاک کریں۔ پورے انبیاء کی تاریخ دیکھو آپ، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ کا نبی آرڈنری آدمی نہیں ہے، اللہ کا نبی آتا ہے تو پوری بستیوں اور قوموں کا امتحان ہوتا ہے۔ تم میرے کو نہیں مانتے، ایسے نظر انداز کرتے کام نہیں چلے گا، ڈائریکٹ تمہارے سے میری آمد کا تعلق ہے، میری بات کو مانو اور کامیاب ہو جاؤ، میری بات کو نہیں ماننے ہلاک ہو جاؤ۔ تو ان کے آنکھوں کے سامنے ہلاک کریں۔ وہ حیثیت امت کی نہیں ہے، ہماری نہیں ہے، غیر نبی کی نہیں ہے۔ ہماری بات کو مانے لوگ تو اچھا، نہیں مانے تو تم سب ہلاک ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، نہیں رکھے اللہ نے۔ ان کو مہلت بہت دی۔ پھر اس کی دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے کو مہلت بہت دیں، دعوت دینے ان کو۔ تو نبی کا ایک ٹائم رہتا تھا، اس امت کا ٹائم قیامت تک ہے، کسی نبی کا ٹائم قیامت تک نہیں رہا مہلت عمل۔ یہ الگ بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کار نبوت اور کار رسالت قیامت تک چلیں گا، لیکن ان کا ٹائم 23 ایئرس تھا نبوت کا۔ ویسے یہ آج کی جو قومیں ہیں ان کو بہت مہلت ہے، ان کی قیامت موت یا دنیا کی قیامت پورا آخری دن، اور ہمارے کو بھی بہت مہلت ہے دیو، لیکن ہلاک نہیں ہوں گے۔ اب انہوں ہلاک ہونا بولے تو ہم جہاد کرنا، جہاد ایسی چیز نہیں ہوتا جا کے کس کو بھی مار دیا، جہاد کی شرطیں ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، یہ ایک ٹیکنیکل بات بتا رہا ہوں۔ تو جب چند لوگ ہی مانے اور ٹائم ہو گیا تو اللہ کے اشارے سے انہوں بد دعا کرے، اے اللہ نہیں مان رہے یہ لوگوں کو، بوروں کو تو یہ کر دے، نہیں مان رہے سوالوں کو۔ لم یجد فاجرن و کفارا، اے اللہ کسی کو مت چھوڑ، اگر تو چھوڑیں گا لم یلد فاجرن و کفارا، تو ان کی جو جنریشن رہیں گی جنیں گے بھی فاجر اور کافر، پیدا بھی وہی کریں گے، اس لیے چھوڑ نہ کو کسی کو۔ تو 950 سال کے بعد مہلت عمل ختم ہو گئی، تو حکم ہوا کہ تم کشتی بناؤ۔ اب کشتی بنا رہی، کہاں بنا رہی کشتی؟ سنیں شریف صاحب، کہاں بنا رہی کشتی؟ ریت کے اوپر، زمین کے اوپر، تختے، کیلے، ہتھوڑی سب لے کے بیٹھے ہوا ہے ایک اللہ کا نبی، کشتی بنا رہا ہے۔ کشتی تو کچھ گھنٹوں میں بنتی نہیں، کئی دن لگے ہوں گے کشتی بنانے۔
اور وہ کشتی جس میں کہا گیا کہ ہر جاندار سے ایک جوڑا لیو اور جو اہل ایمان ہیں ان کو لیو، تو کشتی ذری بڑی چنگی. تو اب لوگاں دیکھ رہی کشتی بنا رہی، لوگاں آ کے اب لوگوں کو ایک موقع مل گیا نہیں ماننے والا. اے نو کیا کر رہی تم؟ کشتی بنا رہا ہوں. تو دوسرا بولنا، نو کشتی کیا زمین پہ چلیں گے کیا تم ریت کے اوپر چلیں گے کیا؟ ٹھٹا مذاق کرنے لگے اور آپس میں بولنے لگے، ہم بولتے تھے نا ذرا بہکے ہوئے ہیں بلکہ اب تو پورا ثابت ہو گیا. دیکھو تو نوح علیہ السلام یہاں قرآن چٹکی لیتا ہے اور لے کر کہتا ہے، نبی کی زبان سے کہتا ہے، آج تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، ہنس رہے ہو، وہ دن قریب ہے کہ کل میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا اور ہنسوں گا. اس دن کو تم نہیں دیکھ رہے ہو جس دن کو میں دیکھ رہا ہوں. اللہ کا عذاب آنے والا ہے، چند دن کی تمہیں چند دنوں کی مہلت ہے، بس کشتی تیار ہونے کی دیر ہے، اللہ کا عذاب آنے والا. تو لے لیتے ہیں سب کو. لے لینے کے بعد طوفان جو آتا ہے کلام پاک میں ایک سے کئی مقامات پر، سورہ ہود میں بھی ہے اور دوسرے مقامات پر بھی ہے، غفارت تنور، ایک خاص تنور اللہ تعالیٰ اس طوفان کے واسطے نامزد کرے تھے، اسپیشل. ایسی نہیں پانی اگلنا شروع کری زمین، ایک خاص پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ سے اللہ تعالیٰ فوارے شروع کر دی. اور پھر قرآن میں آتا اوپر سے بارش شروع ہوئی. پھر قرآن میں آتا پورے چشموں کو ہم نے ابھارنا شروع کر دیا، ہر بولی کا چشمہ اوپر آنے لگا. اب کنٹینیو اوپر سے بارش، تنور کے فوارے اور پورے چشمے ابلنا شروع ہو. اب کشتی میں سب کو بٹھا لیے، جو کشتی ریت پہ تھی اب پانی پہ تیرنے لگی. اب کشتی پانی میں تیر رہی ہے. اب ان کا ایک بیٹا نوح علیہ السلام کا ایک پہاڑ کے اوپر چلے جاتا ہے تو اب بابا کو ذرا بیٹا کہ تھوڑی محبت رہتی ہے نا باپ، تو بولتے ہیں، اے بیٹا فرکب معنا، آجا سوار ہو جا میری کشتی میں، تو بچ جائیں گا. تو بیٹا بولتا ہے، یہ پہاڑ میں تو بچا لیں گا، جاؤ جاؤ تم، میں اونچے مقام پہ ہوں. بولتا قال لا عاصم اليوم، اے بیٹا آج کے دن کوئی پہاڑ نہیں بچیں گا. ایک موج حائل ہو گئی باپ بیٹے کے درمیان اور وہ پورے پہاڑ کے ساتھ اس کو لے ڈوبی اور وہ غرق ہو گیا. اب پھر پورے لوگاں سب ختم ہو جانے کے بعد پھر حکم ہوا پانی کو رک جا. پانی رک گیا. چشموں کو حکم ہوا اندر چلے جاؤ، اندر چلے گئے. تنور کو بولے پورا سک کر لیو، پورا پانی سک کر لیا اندر. پھر کشتی جودی پہاڑ پر آئی. جودی کا بھی نام سورہ ہود میں ہے قرآن میں. یہ جودی پہاڑ آرمینیا اور کرغستان کے پہاڑیوں کا علاقہ ہے، اس میں ہے، آج بھی ہے. یہاں یہ بات بڑی اہم ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کام کی رپورٹ دی. وہ رپورٹ 2 رکوعوں میں، ایک سورت 29ویں پارے میں سورہ نوح چلا میاں اس نام سے ایک سورت رکھے، اس میں ہے، ربی انی اعلنت لہم اسرارا، اے اللہ میں ان کو چپکے چپکے جا کے ایک ایک کو بولا، اعلان کر کے بولا چورستوں پہ جا کے. جب جب میں ان کو بلاتا تو ان کے کبر اور غرور ہی میں اضافہ ہوا. جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اتنے بیزار ہو گئے تھے میرے سے، میں جب جاتا تو اپنے انگلیوں کو میں آتے کانوں میں رکھ لیتے تھے، نکو رے تمہاری نصیحت نکو. واستغشوا ثیابہم، اور کپڑوں کو ایسا ڈھانپ لیتے تھے. اللہ کیا تکلیف تھی آپ اندازہ کیجئے، تیری صورت تک کو لوں بول کے کپڑا اوڑھ لیتے تھے. وَأَسَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، بہت غرور کرے، بہت تکبر میں چور تھے اللہ. تو آپ نے بددعا کی اور وہ مہلت ختم ہونے کے بعد آپ کی بددعا. اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی جب آتے ہیں تو انسانی زمین سے فساد مٹانے، فتنے کو ختم کرنے اور زمین میں اصلاح کا کام کرنے آتے ہیں. جو لوگ ان کی مان لیں ان کے لیے فلاح ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں نجات دیکھیے سب ڈوب گئے، انہوں باقی رہے جو کشتی میں بیٹھے.
آخرت کا عذاب تو ہے پھر نبی سے کوئی ٹکر نہیں لے سکتا، کیونکہ نبی اللہ کا نمائندہ ہے۔ حکومت سے کوئی ٹکر لے سکتے ہیں؟ حکومت کا نمائندہ ڈی سی، ایس پی، منسٹر ہے، ان سے ٹکر لینا بولے تو پھر پولیٹیکل آنا پڑتا۔ بہرحال تو نبی کی بات قول فیصل رہتی ہے، مٹا دیا جاتا۔ اب یہاں پر دو لوگ پیچھے رہ گئے، خاندان کے خاص لوگ، بیٹا اور بیوی۔ بیٹے کے واسطے دعا کرے اور بولے انہو من اہلی، اے اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دینا اور میرے خاندان میں سے تھا۔ تو اللہ میاں بولے لیس من اہلی، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ بھلے تیرے خاندان میں سے ہو اور اس کا تعلق نسبی ہو، لیکن اس کا تعلق اخلاقی اور اسلامی اور ایمانی نہیں ہے، اس لیے تیرے خاندان میں سے نہیں۔ تیرے خاندان کی اصل نسبی نہیں ہے، نبیوں کی وراثت نسبی نہیں ہوتی، نبیوں کی وراثت ایمانی ہوتی ہے، اس لیے پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وارث ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہاتھ کو کینسر ہو گیا، ایک عضو کو، اب ڈاکٹر بول رہا ہے آپریشن کر کے وہ عضو کو نکال دینا پڑتا ہے، یہ ہاتھ کو کاٹ دینا پڑتا ہے۔ اب وہ ہاتھ کو کاٹ رہے ہیں تو آدمی بول رہا ہے یہ ہاتھ میرے جسم کا حصہ ہے، ڈاکٹر بول رہا ہے تیرے جسم کا حصہ ہوں گا لیکن اس سے نقصان ہو رہا ہے تیرے کو، اور تیرا پورا جسم صحت مند ہے، یہ کینسر ہے، اس کو بازو کاٹے تو تو بچتا ہے۔ تو ویسے ہی ہے یہ کہ بیٹا اگرچہ کہ تمہارے نسبی حصہ ہے، تمہارے نسب سے ہے، لیکن انہیں ایمان نہیں لایا، اس لیے اس کو جدا کرنا ضروری ہے، کیونکہ تمہاری پہچان اور تمہاری شان کے خلاف ہے۔ یہی بات بیوی کے تعلق سے، سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورت ہے، اس کے بھی 2 رکوع ہیں۔ دوسرا رکوع چھوٹا ہے، اس دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ 4 عورتوں کی مثال پیش کریں گے۔ اس میں کہا گیا ضرب اللہ مثلا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، ذرا مثال دیو 2 خراب عورتوں کی۔ کس کس کی؟ نوح کی بیوی کی دیو اور لوط کی بیوی کی دیو۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ایمان نہیں لے، کانت من الغابرین، یہ سب پیچھے رہ جانے والوں میں تھے۔ یہ دونوں اپنے شوہروں سے خیانت کیے۔ خیانت کرے بولے تو خالی جا کے دوسرے مردوں سے تعلقات پیدا کرنا نہیں ہے، انہوں وہ نہیں کرے تھے۔ خیانت یہ بھی ہے کہ اپنے مرد کے نظریے اور مرد کے ایمان پر بیوی کا قائم نہیں رہنا۔ اس لیے آج جو مرتد ہو گئے بول رہی ہیں بچیاں، مسلمان بچیاں مرتد ہو گئے بول کے مسلم پرسنل لا بورڈ بول رہا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نکاح کے واسطے بچہ ہو کہ بچی ہو۔ میں 5 اضلاع کا دورہ کرا 8 دن کرناٹک کا، 20-25 پروگرامہ کرا کالجوں میں، تو ہر جگہ میں سوالات کرا نکاح کے کیا شرائط ہیں، کوئی نہیں بول سکے۔ سب بول رہے ہیں، پورے بچے بول رہے ہیں بچے کی رضامندی ہونا، بچیاں بول رہی ہیں بچی کی رضامندی ہونا، بنگلور کے میٹرو شہر میں پڑھنے والے بول رہے ہیں دونوں کی رضامندی رہنا، کوئی بول رہا ہے ماں باپ کی رضامندی رہنا۔ سب سے پہلی شرط ایمان ہے۔ ایمان والی بچی غیر ایمان والے بچے سے شادی کرتے تو اس کا ایمان چلے جاتا، ان مسلمان باقی نہیں رہتے، اور اگر ایمان والا بچہ غیر ایمان والے بچے سے شادی کرا تو اس کا ایمان چلے جاتا ہے۔ یہ فقہ ہے، یہ دین ہے، اور یہی شرط ہے سب سے پہلے۔ جیسا نماز مسلمان کے لیے ضروری ہے، اسی طرح نکاح عبادت ہے، اور اس عبادت کی پہلی شرط ایمان ہے۔ اس لیے یہ دونوں اپنے شوہروں کے خائن تھے، بولے تو غیر مردوں سے تعلقات نہیں تھے، انہوں اپنے شوہر جو ایمان اور اسلام پیش کر رہے تھے اس نظریے پہ نہیں تھے، اس پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لیے انہوں نے خیانت کی، رشتہ نہیں تھا۔ اب یہ لوگوں کو بھی کاٹنا کیوں ضروری تھا اور پوروں کو مارنا کیوں ضروری؟ اس لیے ضروری ہے کہ فروٹ کے گودام میں بہت سے فروٹ ہیں، ایک ٹوکرے میں فروٹ سڑ گئے، وہ ٹوکرے کو اگر نہیں ہٹایا باغبان فروٹ والا، پورے گودام کا مال سڑ جاتا ہے۔ تو 950 سال ٹائم دینے کے بعد
اگر وہ ٹوکرا ایک نہیں سدھرا تو وہ ٹوکرے کو ہلاک کر دینا پوری انسانیت کے لیے رحمت اور خیر ہے۔ آخری بات یہ ہے، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی الزام میں نہ رہے کہ میں نبی کا بیٹا ہوں یا نبی کی بیوی ہوں، ہاں میں کل قیامت کے دن بچ جائیں گے۔ یہودیاں یہی تو بولتے ہیں کہ ہم انبیاء کے بچے ہیں، وی آر دا چوزن چلڈرنس آف گاڈ، ہم اللہ کے چنندہ بچے ہیں، ہم کو تو آگ بھی نہیں چھوئے گی، ایام معدودات سورہ بقرہ میں ہے، چھوئے گی بھی تو بس چند دن ذرا چپیوں کر کے پھر چھوڑ دیں گے، اس لیے ہم عیش کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھے بیٹھے گھر میں پھوپھی ہیں، شروع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کی پھوپھی صفیہ، عمل کر لیو، کل محمد تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکے۔ بیٹی بازو بیٹھی تھی، اے محمد کی بیٹی فاطمہ، عمل کر لیو، کل تمہارے ابا تمہارا کوئی ساتھ نہیں دیں۔ کیا بات، کیا عقیدہ ہے، کیسی تعلیم تربیت ہے، آپ اندازہ لگائیں۔ تو نبی کا بیٹا ہونا، نبی کی بیوی ہونا، نبی کی پھوپھی ہونا، نبی کی بیٹی ہونا کسی کو کل نہیں بچا سکے۔ صرف بچانا کا جو پیمانہ اور ترازو اور کسوٹی ہے وہ اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسول پر ایمان۔ اسی طرح یہودیوں کے کچھ ہم بولتے رہیں گے، کیا اپنے میں بھی دیکھیں گے؟ اگر ہمارے پاس بھی کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا تعلق فلاں پیراں فلاں بڑے بزرگ بڑے اولیاء سے ہے، ان کو کیا معلوم جی، ان کے پاس ایک وقت جا کے ہے تو بیڑا پار ہے، پار ہو سکتا ہے کیا بیڑا؟ ہم مشائخین میں سے ہیں، ہم سیدوں میں سے ہیں، ہم قادریوں میں سے ہیں، ہم انصاریوں میں سے ہیں، ہم ایوبی ہیں، ہم اہل بیت میں سے ہیں، اللہ میاں ہم آپ کو معاف کر دیں گا۔ پھر پوچھو اللہ کے رسول سے، بیٹی کو بول رہی بیٹی عمل کر لیو، کیا ان ایوبیوں قادریوں اور مشائخوں اور سیدوں اور انصاریوں کے لیے یہ تعلیم نہیں ہے؟ تو سب کے لیے اللہ کا پیمانہ ایک ہے، وہ عدل اور انصاف کرنے میں یکساں ہیں، اور وہ کل بے سینگ والی بکری کو حدیث میں آتا ہے سینگ دے گا کہ جو بکریاں اور بکرے اس کو سینگ سے مارے تھے آج تو ان کو مار، حدیث میں ہے۔ تو اتنا بڑا عادل کل کیا حس نفس کو دیکھے گا؟ کوئی حس نفس کام نہیں آئے گا، جو پیمانہ کام آئے گا وہ ایمان کا، اسلام کا اور اطاعت کا ہے۔ وآخر دعوانا